بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت ہی مہربان اور سب کو پالنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، رمضان کا مہینہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے بہت ہی رونقیں اور خوشیاں لے کر آتا ہے اور جلدی چلا بھی جاتا ہے، کیونکہ یہاں زندگی اتنی مصروف ہے کہ سالوں کا پتہ نہیں چلتا۔ آج سے پہلے کتنے لوگ آئے بھی اور چلے بھی گئے، کتنے رمضان آئے چلے گئے، مگر جس نے رمضان المبارک کی قدر کی وہی کامیاب ہوا، اور جس نے اس کو اپنے اوپر بوجھ ہی سمجھا وہ دنیا میں بھی ناکامی کا شکار ہوا اور آخرت میں بھی رب کے سامنے شرمندہ ہی ہوگا۔ اس لیے آج وقت ہے، اس ماہ کی قدر کرو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان آپ کی زندگی میں دوبارہ نہ آئے اور آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہ رہے۔ جو اس ماہ کی قدر کر لے وہ ساری زندگی کامیاب ہو جاتا ہے۔ کامیاب زندگی حاصل کرنا بھی ہر کسی کا خواب ہوتا ہے، مگر کامیاب ہر کوئی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ وہ کسی انسان کو جلدی کامیاب بنا دیتا ہے اور کسی انسان کو دنیا میں آزمائش میں ڈالے رکھتا ہے۔ یہ سب اس کی حکمت ہے۔ وہ ہر کام بہترین کرنے میں بہت قادر ہے، اور جب وہ کسی کو نوازتا ہے تو اس کے گناہ بھی نہیں دیکھتا۔ رمضان کے آخری دنوں یعنی 15 روزے کے بعد خوب استغفار کرو اور گھروں میں سورہ کوثر کی تلاوت کم از کم 100 بار لازمی کرو، کہ اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ تمہاری ہر دعا، ہر جائز حاجات اللہ تعالیٰ پوری کریں گے اور کبھی بھی تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ رمضان کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا کرے اور تمام روزے رکھنے کی ہمت دے، آمین۔ زمانہ قدیم میں ایک عظیم الشان بادشاہ حکومت کرتا تھا، جس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی رعایا اسے انصاف پسند اور رحم دل سمجھتی تھی، لیکن کچھ برسوں سے سلطنت میں غربت، بھوک اور مفلسی کا سایہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ بادشاہ کو اس کا شدید دکھ تھا، مگر درباری وزیر اور امرا اسے ہر بار تسلی دے دیتے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ ایک بوڑھی عورت کی فریاد ماہ رمضان کی۔ ایک رات بادشاہ اپنے شاہی لباس میں بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں نکلا تاکہ اپنی رعایا کی اصل حالت کا مشاہدہ کر سکے۔ گلیوں میں گھومتے ہوئے وہ ایک چھوٹے سے گھر کے باہر رکا جہاں سے بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بادشاہ نے کان لگایا تو ایک بوڑھی عورت بچوں کو دلاسا دے رہی تھی، میرے بچوں صبر کرو، اللہ ہم پر رحم کرے گا۔ آج سحری کے لیے کچھ نہیں، لیکن دعا کرو کہ کل کچھ بندوبست ہو جائے۔ یہ سن کر بادشاہ کا دل کانپ گیا۔ وہ خاموشی سے واپس محل لوٹ آیا، لیکن اس کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ اگلی صبح بادشاہ نے اپنے وزیروں کو دربار میں بلایا اور سوال کیا، کیا ہماری سلطنت میں کوئی شخص بھوکا سوتا ہے؟ وزیر فوراً بولے، حضور ایسا ممکن نہیں، ہم نے ہر جگہ خیرات اور امداد کا انتظام کر رکھا ہے۔ بادشاہ نے کچھ نہیں کہا، مگر دل میں فیصلہ کر لیا کہ سچائی خود معلوم کرے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ ایک بار پھر عام لباس میں محل سے نکلا، بازار میں پہنچا تو کئی مزدور اور غریب لوگ خالی ہاتھ بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں مایوسی تھی۔ بادشاہ نے ایک شخص سے پوچھا، بھائی تم کیوں پریشان ہو؟ وہ آدمی آہ بھرتے ہوئے بولا، صاحب دن بھر مزدوری نہ ملی، اب گھر جا کر بچوں کو کیا کھلاؤں؟ روزہ کیسے کھولیں گے؟ بادشاہ نے کئی اور گھروں کا جائزہ لیا اور ہر جگہ غربت، بھوک اور بے بسی کا عالم پایا۔ اگلے دن بادشاہ نے دربار میں سب وزیروں کو جمع کیا اور بولا، میرے وزیروں، تم نے مجھے جھوٹ کہا کہ سلطنت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ میں نے خود جا کر دیکھا کہ رمضان کی مبارک راتوں میں بھی لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں۔ یہ غربت کی کالی راتیں ہماری حکومت کی ناکامی ہیں۔ تمام وزیر سر جھکائے کھڑے تھے۔ بادشاہ نے فوراً احکام جاری کیے، سلطنت کے خزانوں کے دروازے کھول دیے جائیں اور ہر غریب کو راشن فراہم کیا جائے۔ بازار میں اشیاء خور و نوش کے نرخ مقرر کیے جائیں تاکہ کوئی تاجر ناجائز منافع نہ لے سکے۔ مفت دسترخوان قائم کیے جائیں جہاں ہر شخص آ کر عزت کے ساتھ کھا سکے۔ زکوٰۃ اور خیرات کا منظم نظام بنایا جائے تاکہ امیروں کی دولت کا کچھ حصہ غریبوں تک پہنچے۔ عوام کی خوشحالی اور بادشاہ کی عظمت۔ چند دنوں میں سلطنت میں تبدیلی آ گئی۔ ہر گلی میں افطار کے دسترخوان سجنے لگے۔
بازاروں میں نرخ معتدل ہو گئے اور ہر کوئی خوشحال نظر آنے لگا۔ بادشاہ خود راتوں کو چھپ کر ان دسترخوانوں کا جائزہ لیتا اور دیکھتا کہ کسی کو کوئی شکایت تو نہیں۔ اس کی یہ دانائی عوام میں محبت اور عزت کی صورت میں لوٹ کر آئی۔ لوگ دعائیں دیتے کہ اللہ بادشاہ کو سلامت رکھے۔ یوں رمضان کی رحمتیں اس کی سلطنت پر چھا گئیں اور غربت کی کالی راتیں روشنی میں بدل گئیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک حکمران کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھے، خاص طور پر جب وہ بھوک اور غربت سے لڑ رہی ہو۔ رمضان صرف عبادت کا نہیں بلکہ خدمت خلق کا بھی مہینہ ہے۔